الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ چاند گرہن کے بارے میں بتانا ہے کہ اگر چاند گرہن ہو تو اس میں کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ چاند گرہن کے متعلق احادیث مبارکہ ہیں کہ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور تکبیرات کہو اور نماز ادا کرو۔ سورج اور چاند رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے، انہیں ڈراتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب چاند گرہن ہو تو اس وقت جو ہے آپ نے صدقہ دینا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے اس میں صدقہ اور خیرات کرنا ہے چاند گرہن میں۔ اس سال 2024 کا جو چاند گرہن آ رہا ہے وہ ہے 25 مارچ کو، تقریباً رات کو 9:52 پہ شروع ہوگا اور تقریباً 2:32 پر چاند گرہن اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ چاند گرہن میں جو عملیات کرتے ہیں، جو وظائف پڑھتے ہیں، تو وہ جو وظیفہ شروع کرتے ہیں اسی وظیفے کو اختتام تک پڑھیں۔ یعنی زیادہ جو اس میں چاند گرہن میں مقصود ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جتنے دیر تک چاند گرہن رہے گا تو اتنے دیر تک آپ نے اس کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاند گرہن میں نماز پڑھا کرتے تھے تو طویل نماز پڑھا کرتے تھے، جب تک گرہن لگا رہتا تو اس وقت تک آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح جب بھی گرہن ہو تو اس تمام جو وقت ہے تو اس وقت پہ آپ نے وظیفہ پڑھتے رہنا ہے۔ جیسے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک پڑھتا رہے۔ اگر وہ کسی مخصوص آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اتنی دیر تک پڑھتا رہے جب تک چاند گرہن چل رہا ہے، اور چاند گرہن کے بعد اس کی جو ہے وہ ریاضت کرتا رہے کہ 11 دفعہ پڑھ لے، 21 دفعہ پڑھ لے یا 41 دفعہ پڑھ لے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی سورت پڑھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو تمام وقت میں اس کو کور کرنا ہے، آپ سورہ فاتحہ ہی پڑھتے رہیں۔ جب چاند گرہن کے بعد اس کو روزانہ آپ 11 مرتبہ اپنے ورد میں اس وظیفے کو رکھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی وظیفہ کوئی شخص 40 دن کرتا ہے، اگر اس نے چاند گرہن کے اسی وقت میں اس کو پڑھا تو جتنے 40 دن میں جو ہے جتنی اس کی وہ ہوتی ہے ریاضت ہوتی ہے، جتنے اس کو رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں نا، تو وہ اسی ایک رات میں جو ہے اس کو مل جائے گی۔ یعنی جو عامل بننا چاہتا ہے تو وہ کسی بھی صورت کو لے کے اس پورے ٹائم میں پڑھتا رہے تو وہ اس صورت کا یا اس آیت کا یا اس اسماء صفاتی جو اسماء ہیں ان میں سے کوئی اسم پڑھ لیتا ہے اتنی دیر میں، تو وہ شخص اس چیز کا عامل بن جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جس صورت سے آپ کا لگاؤ ہے تو اسی کو جو ہے آپ پڑھتے رہیں، کیونکہ بعض اوقات کسی کو سورہ مزمل سے لگاؤ ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی سورہ یاسین سے لگاؤ ہوتا ہے، بعض اشخاص کو جو ہے آپ کا سورہ جن اور مختلف جو صورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کا لگاؤ ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ جس صورت کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہے یا جس آیت مبارکہ کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہے یا جو ہے آپ جو ہے کسی اسم کے ساتھ جو ہے آپ کا لگاؤ ہے، تو اس کے مطابق آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ اول سے آخر تک پڑھتے رہیں، اور اس میں حصار جو ہے وہ اگر عامل ہیں تو حصار جو ہے آپ باندھ لیں۔ حصار باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے
سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، 2 آیتوں کے بعد آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کے بعد جو ہے 4 کل آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ، جو قرآن میں ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھ کے ایک دفعہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ جو عامل نہیں ہے وہ فقط وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس کو حصار کی ضرورت نہیں ہے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور اپنا عمل جاری رکھے، اس کے بعد جو ہے اس کی ذکر و اذکار اس کا کرتا رہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کی جو برکتیں ہیں وہ ہر آیت کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کی زبان کی جو تاثیر ہے تو آپ کو اس تاثیر کے مطابق اس کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ یہ یاد رکھیں جو بھی وظیفہ کریں وہ رب عز و جل کی رضا کے لیے کریں، تو انشاءاللہ باقی جتنے بھی لوازمات ہیں، جو بھی آزمائشیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو رزق کی تنگی ہے، جو بھی معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔